لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد. دیکھیے، میں لگاتار 2 خمسے پڑھ چکا ہوں، اور دونوں خمسوں میں جو ہمارا موضوع تھا یا عنوان تھا وہ تقویٰ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور لیکن آج کی یہ گفتگو چونکہ یہ ایک علمی علاقہ ہے، علمی ادارہ نہیں، علمی علاقہ ہے، تو اب آپ کیسے سنتے ہیں مجھ سے اس سے بحث نہیں ہے. میں کوشش کروں گا بہت دنوں کے بعد کہ کچھ علمی باتیں کی جائیں، ورنہ بیسکلی ہماری خلقت اللہ نے گاؤں اور دیہات کے لیے کی ہے. اگر آپ نے سنا ہوگا، ہماری مجلسیں سن رکھی ہوں گی، تو ہماری خلقت اللہ نے دیہات کے لیے کی ہے، گاؤں کے لیے. مثال دے دیتے ہیں، دیہاتی زبان ہوتی ہے. بہت دنوں کے بعد کسی نے ہمت کی کہ علمی ماحول میں ہم کو بلا لے، تو اب ہم اس ماحول کے آدمی تو نہیں ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ سے جو ہے وہ کچھ صلوات بر محمد. یہ کچھ وہ سورہ ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھ کو یہ سورہ یاد نہیں ہے، تو میرے خیال میں پھر وہ شیعہ نہیں ہے نا. سب کو یاد ہے. ارشاد ہوتا ہے: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پس آپ پڑھیے نمازیں واسطے اپنے رب کے، وَانْحَرْ اور قربانی دیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ، شان مانے دشمن، اِنَّ مانے بے شک، کاف مانے آپ. اِنَّ شَانِئَكَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، دم بریدہ ہے، مقطوع النسل ہے. یہ ہے مختصر سا سورہ. اس میں جو گفتگو ہوگی، پہلے تو لفظ کوثر کے معنی کیا ہیں. دیکھیے، آپ حضرات واقف ہوں گے کہ لفظ جو ہے اس کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ڈکشنری میں معنی ہوتے ہیں. اصطلاحی تو اپنی جگہ ہے، وہ مدرسے کی لینگویج ہے. یہاں جو میں لفظ یوز کرنے جا رہا ہوں، ایک لغوی معنی ہے اور ایک مرادی معنی ہے. ایک مرادی معنی ہے. مثلا چالاک کے معنی کیا ہے؟ ہوشیار. یہ اس کے لغوی معنی ہے. وہاں سے آ گیا بھائی، چالاک آ گیا. تو اب آپ کے مرادی معنی یہ شخص ہے. ہو گئی نا بات؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اصل معنی چالاک کے کیا ہے، پھر آپ نے یہاں جو لفظ چالاک یوز کیا ہے اس سے آپ کی مراد کیا ہے. تو پہلے تو یہ بحث ہوگی کہ کوثر کے معنی کیا ہے، اور پھر یہ طے ہوگا کہ کوثر کے اس معنی سے مراد کیا ہے. صلوات. 2 معنی ہوگا نا، ایک اصلی معنی،
یہ کوثر جو ہے اس کے معنی ہے، ڈکشنری جب آپ جائیں گے تو اس کے معنی ہے کثرت کے. کثرت کے، کوثر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کثرت کے. البتہ واقعی عربی زبان جو ہے نا، اس سے زیادہ مزیدار زبان ہم کو، اب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اور زبانیں آتی نہیں ہیں، برا مت مانیے گا، صلوات بر محمد وعلیہ، لیکن جتنی آتی ہے قرآن نے کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تمہارے کچھ سوجھ بوجھ آ جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہے اہم کتاب. اب یہ موضوع سے خارج ہمارے ہے، ورنہ قرآن کے معجزات پر جب گفتگو ہوتی تو آپ کہیں گے صاحب اب یہ ٹائم بڑھانے کے چکر میں یہ سب کر دیا انہوں نے. نہیں، ٹو دا پوائنٹ، ولو آدھا گھنٹہ ہو. صلوات بر محمد. تو اب کوثر کے معنی ڈکشنری میں جب آپ جائیں گے تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے. اور ایک لفظ آپ نے سن رکھا ہوگا، مبالغہ. مبالغہ سن رکھا ہے نا؟ نہیں پانی نہیں پیوں گا میں، اب رکھ دیجیے اس کو. نہیں نہ گرم نہ ٹھنڈا، اللہ توفیق دے. ایک بزرگ عالم تھے، خدا غریق رحمت کرے، ان کا ایک جملہ تھا کہ منبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے. تو وہ صاحب جس دن سے میں نے سنا اس دن سے میں نے گرا باندھ رکھی ہے. اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. پھر بیماری کوئی ایسی لگ جائے کہ پینا پڑے، وہ ایک الگ چیز ہے. صلوات بر محمد وعلیہ. تو کوثر کے معنی ہے، اچھا ایک لفظ آپ نے سن رکھا ہے کیا؟ مبالغہ. مبالغہ یعنی کسی بھی چیز میں زیادتی ہے نا. تو کوثر ہے کثرت کے معنی میں، لیکن مبالغہ کی میننگ میں ہے. ایک تو خود کثرت ہی کے معنی کیا ہے، کثیر کے، اور پھر اس میں بھی مبالغہ. ایک چیز یہ ہو گئی. دو، کثرت، ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی. کہیں کثرت اچھی ہے اور کہیں کثرت، صلوات بر محمد یہ سب ہوتا رہتا ہے. تو کہیں کثرت اچھی ہے، کہیں کثرت بری ہے. اور کمال ہے عربی کا یہ کہ دونوں کے لیے الگ الگ لفظ یوز ہوتے ہیں. آپ کو اگر اچھی بری کثرت کہنا ہے تو کثرت کے ساتھ اچھا لگانا پڑے گا، کثرت کے ساتھ برا لگانا پڑے گا. لیکن عربی زبان وہ ہے کہ جس میں آپ کو الگ سے اچھا برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود لفظ بتا دے گا کہ کوثر کے معنی کیا ہیں. تو کوثر کے معنی کثرت کے ہیں، لیکن اچھی کثرت کے. بری کثرت کے لیے بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے. اگر کسی کو یاد ہو 30ویں پارے میں الہاکم التکاثر، تو تکاثر بھی کثرت ہی کے معنی میں ہے، لیکن وہ بری کثرت کے لیے ہے. کوثر اچھی کثرت کا مبالغہ. ہو گئی بات. تو اب کوثر کی میننگ کیا ہوئی؟ کوثر مانے کثرت. ایک بات دیکھیے، مرادی معنی میں چاہے جو مرادی معنی لیجئے، ابھی عرض کیا نا کہ ایک ہے اس کے لغوی معنی، اصلی معنی، اور ایک اس کے مرادی معنی. تو مرادی معنی آپ چاہے جو لے لیں، مرادی معنی اسی وقت درست ہوں گے جب کہیں نہ کہیں اس مرادی معنی میں اوریجنل معنی محفوظ ہوں، پنہا ہوں، موجود ہوں. مثلا آپ نے کہا یہ چالاک آ گیا، تو کیوں کہا چال؟ ایک احمق آدمی کو آپ کہیں گے چالاک آ گیا تو ہماری عقل پر سوال ہوگا نا. تو جو چالاکی کی میننگ ہے، اگر آپ ان کو چالاک کہہ رہے ہیں، مرادیت ان کے اندر وہ چالاکی ہونی چاہیے، تبھی مرادی معنی صحیح ہے. اب کثرت کے، کوثر کے مرادی معنی چاہے جو ہوں، وہ بھی بحث ہوگی کیا ہے مرادی معنی، لیکن جو بھی معنی ہوں گے اس میں کثرت کہیں نہ کہیں پنہا رہے گی، ورنہ مراد صحیح نہیں ہو سکتی. غور کر رہے ہیں آپ مقدمہ کیا ہوا. اور یہ دیکھیے، یہ کتاب تو ہے اپنی علامہ مجلسی کی، بہار الانوار ہے، لیکن آج اس کی نوبت نہیں آئے گی. احتیاطاً لے آئے تھے، کہیں بھول بھال گئے تو وقت ضرورت جیسے اسٹیپنی نہیں گاڑی میں لگا کے چلتے، پنچر ہو گئی تو کیا ہوگا، تو اس کے چکر میں یہ ہم نے ایک الگ سے رکھ لی تھی.
بھول بھال گئے تو کیا ہوگا، لیکن یہ بیٹھے بیٹھے کہا کہ ہاں آپ وہ جو لفظ کوثر آپ نے کہا نا، دماغ وہاں گیا، میں نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، صلوات بر محمد تو اب یہ دو مقدمات آپ کے ذہن نشین ہو گئے کہ ایک کوثر کے معنی ہے کثرت کے اور اچھی کثرت کے۔ اب آئیے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کوثر سے مراد کیا ہے۔ آپ شیعوں کی جب تفسیریں اٹھائیے گا تو الفاظ بدل کر کے، انداز بدل کر کے، گھوم پھر کر کے سارے شیعوں کا ایک نظریہ ہے، کوثر سے مراد نہ رکیے، جناب زہرا بعد میں آئیں گے، اتنی جلدی اگر جناب زہرا مراد ہو جائے تو پھر مجلس کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ لگے گا سر، صلوات بر محمد جلدی مت کیجیے۔ تو شیعوں کے ہاں گھوم پھر کر کے جہاں بھی آپ جائیں گے الفاظ بدل کر کے مفہوم کے ساتھ ایک مفہوم سب بیان کرتے ہیں، کثرت نسل۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کثرت نسل ہے، یہ سارے شیعوں کے ہاں۔ اب آئیے جو ہے وہ برادران اہل سنت کے ہاں چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے ہم موٹے موٹے نام لے لیں جس کو آپ نے کبھی سنا نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، خالی اپنا پھینکنے کا۔ اور جبکہ روایت کیا کہتی ہے کہ تم اس چکر میں مت پڑو، ہمارے لیے مخلص ہو، بقیہ کام ہم کریں گے، صلوات۔ یہ سنیے آپ بہت غضب کر رہے ہیں۔ ایک نبی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، خصال شیخ صدوق کتاب ہے، اس میں ہے یہ روایت۔ خواب دیکھا کہ صبح جو پہلی چیز ملے اس کو کھا جائیے گا، دوسری چیز جو ملے اس کو دفنا دیجیے گا، تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کیجیے گا، چوتھی چیز کو پناہ دے دیجیے گا، پانچویں چیز کو مایوس مت کیجیے کہ 5 کام کرنا ہے آپ کو۔ صبح اٹھے، اچھا پیغمبر کا خواب تو نہیں ہوتا، وہ حکم الہی ہے۔ اب جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، کیا حکم تھا شمیم صاحب؟ پہلی چیز جو ملے اسے، سامنے دیکھا بڑا سا کالا پہاڑ، یا علی مدد، پہاڑ کیسے کھا لیں؟ لیکن وہ نبی ہے، یہ سوچ کے ہم نہیں رک سکتے کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے، بات الگ ہے، ورنہ جس وقت زلیخا سے فرار کی تھی جناب یوسف نے 7 دروازے بند تھے، یہ کہہ کے نہیں بیٹھ سکتے کیا کرتے صاحب 7 دروازوں کے اندر تھے۔ قرآن کہتا تم بھاگو، ہم نہ کھولے تو کہو تم تو بھاگو۔ خیر، تو صبح دیکھا انہوں نے بڑا سا کالا پہاڑ، یہ کیسے کھا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کو کھانے کی نیت سے بڑھنا ہے، نہیں کھا پائیں گے تو کہنے کو تو ہو جائے گا کہ صاحب آپ نے حکم دیا تھا میں بڑھا، میرا منہ اتنا بڑا بنایا تو کیسے کھا لیتے ہم۔ خیر، وہ بڑھے کھانے کی نیت سے، وہ پہاڑ چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، اور بڑھے، ہاتھ بڑھایا لقمہ بن گیا۔ اب وہ لقمہ جو منہ میں رکھا، تو مجھے دلی کی مٹھائیوں کی واقفیت نہیں ہے کون سی چیز بڑھیا ہے، صاحب کیا غضب کا ذائقہ اس کا، بہرحال جو بھی آپ کو اچھا لگتا، کیا غضب کا ذائقہ۔ ایک ہو گیا۔ 2، جو چیز ملے اس کو دفن کر دینا، بھئی صرف چل کے ہم آگے چلے جائیں گے۔ تو دیکھا صاحب ایک بڑی سی لگن ہے، اس میں قیمتی اشیاء، ہیرے جواہرات، یہ سب بھرے ہوئے، تو کیا ہے اس کو دفن کر دینا۔ انہوں نے گڑھا کھودا، اس کو دفنا دیا، لیکن اب مال ہے نا، تو پتہ نہیں کیا ہوا، مڑ کے دیکھا تو وہ پھر ابھر گئی تھی، ارے، لیکن خود ہی جواب دیا کہ اللہ نے ایک بار کہا تھا، میں نے دفن کر دیا، اب وہ ابھرے نکلے چاہے جو ہو۔ تیسرا کام کیا، چوتھا کام کیا، 5واں کام کیا، سو گئے۔ اب پھر خواب میں آئے، صاحب آپ نے کام تو کر دیے لیکن مطلب سمجھے آپ، یہ جو پہاڑ آپ نے دیکھا، پہاڑ تھوڑی تھا، جس کو کہتے ہیں نا اردو میں علامتی، انگریزی کیا ہے اس کی سمبولک چیز تھی،
یہ پہاڑ علامت ہے، سمبل تھا تمہارے غصے کا، کہ شروع میں پہاڑ کی طرح ہے، لیکن اگر ضبط کر لے جاؤ تو نتیجہ ویسا ہی ہے جیسے لقمہ کھائے۔ یہ سمبولک چیز ہے۔ اور واقعی زندگی میں ذرا ایک بار غصہ پی کے دیکھیے، 2 سال کے بعد مزہ آئے، مگر آئے گا ضرور۔ صلوات بر محمد۔ جی ہاں، یہ دیکھ رہا ہوں، 2 سال کے بعد مزہ آئے۔ دوسری چیز جو تم نے دیکھا، ہیرے جواہرات، یہ اصل اس کے لیے یاد آئی تھی یہ بات سنا، وہ ہے تمہاری نیکیاں۔ کیا ہے؟ تمہاری نیکیاں۔ تم نے دفن کیا، وہ پھر ابھر گئی، مطلب سمجھے کہ نیکی کر کے دبانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو کام خدا نے اپنے ذمے لیا ہے، ایک کمبل بانٹ کے فوٹو کھچوا کے ہم ڈالتے ہیں، پھر بچا کیا ہمارے لیے؟ صلوات بر محمد واحد۔ بات موضوع سے ہٹ جائے گی، مگر سن لیجئے۔ چلیے ابھی 4 دن ہیں، اسی پر 2 منٹ، پھر اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ یہ بات جیسے یہ ماشاءاللہ 14 مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے۔ اگر نیت ہے نا، اور اتفاق سے قصہ بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، ایک بات نوٹ کیجئے، صبر کر لے جاؤ نا۔ اگر ہمارے آپ کے اوپر کوئی الزام ہے اور آپ نے خدا کے لیے اس کو کیا ہے، صبر کیا ہے، مر لے گا نہیں آدمی جب تک خدا اس کو صاف نہیں کر دے گا۔ ایک بات۔ 2، اگر ہم کسی کو بے عزت کرنے میں لگے ہیں تو ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ پہلا قدم جو گھر سے نکالے گا کہ آج بیٹا کو بتاتے ہیں، تو وہ سڑک پر قدم نہیں ہے، جہنم میں ہے۔ 1 اور 2، اور اگر جا کے آپ سکسیز ہو گئے، آپ نے بے عزت کر دیا، تو روایت کہتی ہے گھر کے اندر بیٹھے رہو گے، خدا تم کو نکال کے چوراہے پہ بے عزت کرے گا، اس کے بعد موت آئے گی۔ صلوات بر محمد۔ اب سنیے، جب یہ سن لیا 2 چیز، اب سنیے۔ قرآن میں آیت ہے، لا تقف ما لیس لک بہ من العلم، خبردار جس چیز کا یقین نہ ہو کبھی اس پر کان مت دھرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، سب سے سوال کیا جائے گا۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، سنیے، جن کا نام تھا آصد مہدی قوام۔ کیا نام تھا؟ سید مہدی قوام۔ ان کے شاگرد بیان کرتے، سنیے، بہت غضب کی چیز ہے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا، آدھی رات کا وقت، بدنام علاقہ، اب آپ لوگوں کو یہاں دلی کے نہیں معلوم، ہمارے لکھنؤ میں چاول والی گلی کہی جاتی تھی، اگر کچھ لوگ جانتے ہیں اس کو تو سمجھ گئے آپ۔ تو بدنام ہے، اب جو بھی ہے بہرحال تو اندازے سمجھ لیے۔ تو بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آگے آگے ہمارے استاد، شاگرد بیان کر رہا ہے، آگے آگے ہمارے استاد، پیچھے پیچھے ایک عورت۔ بولیے، ہر چیز بالکل صحیح ہے نا؟ شک کی گنجائش کچھ بچی؟ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کہا لو، کھال جو ہے خراب نہ ہونے پائے، چمڑا نہ سڑے، اس کے لیے نمک لگایا جاتا ہے، یہاں تو نمک ہی سڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے اتنا میں بدظن ہوا اپنے استاد سے کہ میں نے ان کے درس میں جانا چھوڑ دیا۔ یہ یار، یہ درس دینے کے لائق ہے؟ میں نے ان کو آدھی رات میں خود دیکھا ہے، اس بدنام کمیٹیاں دیکھ لیجیے۔ لیکن ذاکر کا کیا ہے، کوئی صاحب کچھ لا کے دے گیا، کوئی کچھ لا، تو تڑے تھے کہ مولوی صاحب جو ہے آل اولاد ہے نہیں ان کے، مال بہت ہوگا تو ان کے۔ میں صاحب پہلے ہی سے آ کے بیٹھ گیا، کب یہ نکلتے ہیں۔ خیر پھر دیکھا صاحب یہ نکلے، گیٹ بند کیا،
چابی لگائی گاڑی کو, چل پڑے. جب دیکھا کہ ہاں اب 1-2 کلومیٹر چلے گئے ہوں گے تو میں ان کے گھر میں کود گیا. اب جو دیکھا تو صاحب ایک بڑا نفیس قالین, بڑا قیمتی قالین. میں نے اسی کو کہا لاؤ یہی لے چلتے ہیں. جیسے ہی میں نے اٹھایا, یا علی, سمجھ گئے آپ؟ یہ لطیفہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ صلوات پڑھیے, یہ بھی سن لیجیے, بہت مزیدار ہے. ایک کسی ذاکر کے یہاں ایسے ہی چور گھس گیا تو اس نے چادر میں سب لپیٹ لیا, خراٹا لے کے سو رہے تھے یہ. تو جب باندھ کے چادر اٹھانے لگا تو وہ وزنی تھی, تو اس عادت ہے شیعہ گھر میں پیدا ہوا, یا علی. تو مولوی صاحب کی آنکھ کھل گئی, کہنے لگا بے زندگی بھر یا حسین کر کے جمع کیا ہے, تم ایک یا علی میں لے جانا چاہتے ہو؟ صلوات بر محمد. بس جلدی. تو جیسے ہی اس نے یا علی کہہ کے رکھنا چاہا, تب تک جو ہے وہ جناب کو یاد ہے, اور یہ جو گفٹ وہ تو لے ہی نہیں گئے, وہ کار واپس آ گئی. ادھر انہوں نے دروازہ کھولا, ادھر سامنے سے چور. یہ دیکھیے پریزنس آف مائنڈ. ارے یار تم, اچھا ہوا واپس آ گئے. بیوی سے کہا جلدی کرو چائے بناؤ. ان کو بیچاروں کو بولا کہ ہم خود ہی غائب ہو گئے, جلدی چائے بناؤ. اس طرح سے بیوی کو ہٹایا باورچی خانے میں, پکڑ کے میرا ہاتھ لے گئے کمرے میں. یہ کب تک چلے گا اس طرح سے؟ کبھی تو بوڑھے ہو گئے, کبھی تو جو ہے وہ کمزور ہو گئے, تو کیا کریں صاحب؟ کہ دیکھو یہ جو تم نے قالین لیا ہے نا, اکیلے میں کوئی قیمت نہیں ہے, اس کا جوڑا ہے اور تبھی اس کی قیمت ہے. ایک تو تم لے چکے ہو, میں نے معاف کیا. ایک دوسرا اس کا جو جوڑا ہے میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں, لے جاؤ مارکیٹ میں بیچ لو, ایک ٹھیلا خرید لو, اس پر کچھ پھل رکھ دو, نہیں کوئی جگہ میرے دروازے کھڑے ہو کے بیچو. کہنے لگے صاحب جناب نے کس جو ہے وہ انداز سے کہا, میرے یہاں گھس گئی. اور گیا وہ دن, آیا یہ دن, شام کو 100-200 روپے حلال کے کما لیتا ہوں, سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں. جو آدمی اتنا پرہیزگار ہے وہ بدنام کتنا زبردست ہوا وہ دیکھیے. لیکن اللہ بھی تو ہے نا اوپر. صلوات بر محمد. تو کہنے لگے کہ میں نے استاد کے یہاں جانا بند کر دیا, اس لائق نہیں ہے. ایک دن خود ہی ہوا کہ یار مگر کچھ بھی ہو, پڑھاتے بڑھیا ہے یار, دماغ میں گھس جاتی ہے ان کی بات. تو ان کا عمل ان کے ساتھ, پڑھنے میں کیا جاتا ہے. تو آ کے ایسے ہی جیسے آپ بیٹھے ہیں نا, کہا ایک کھمبے سے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا. اور اتفاق سے اس دن استاد کا درس بدگمانی پہ چل رہا تھا. یہ دیکھیے اس سے سمجھنا ہے کتنا اونچا آدمی ہے. اور مثال بھی اسی ٹائپ کی تھی جو میں نے خود دیکھا تھا. اپنے دل میں نے کہا جی یہ سب جو ہے وہ کہنے کی باتیں حضور, میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے آپ کو. سنتا رہا. بہرحال ایک دن خبر آئی کہ استاد مر گئے. میں نے کیا کہا, اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ نا, جب تک صاف نہیں کر دے گا دفن نہیں ہونے دے گا. پھر میں نے کہا استاد ہے, حق ہے, چلنا چاہیے. ان کا عمل ان کے ساتھ. تدفین میں گئے تو آپ لوگ بہت تدفین میں شرکت کی ہوگی آپ حضرات نے, کہ معلوم ہوا چلے ان کے ساتھ تھے, کچھ دور جانے کے بعد ان کے ساتھ ہو گئے. جنازہ میں ہوتا ہے نا, تو اب وہ استاد تھے تو بہت سے شاگرد ان کے امامے والے. تو ایک جو ہے وہ ان کے شاگرد صاحب امامہ, وہ میرے بغل میں آ گئے. سامنے جو ہے وہ کاندھوں پر تابوت ہے. اس آدمی نے کہا, دوسرے والے شاگرد, کیا چیز تھے مرحوم, اللہ بخشے. اپنے دل میں ہم نے کہا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں, وہی پڑی ہوئی ہے بات. یار ابھی قبرستان میں ٹائم ہے, دور ہے, وقت بھی کٹ جائے گا. کہو تو ان کا مرحوم کا ایک قصہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سناؤں. صلوات بر, یہ اللہ بھیجتا ہے. جی بات تو صحیح ہے. کہنے لگے صاحب فلاں جگہ کا نام لیا تھا, فلاں جگہ یہی عشرہ ہو رہا تھا جناب فاطمہ کا, یہ یاد اسی بنا پر آیا. فلاں جگہ شہزادی کی شہادت کا عشرہ ہو رہا تھا, آخری مجلس تھی.
مجلس وجلس ختم ہو گئی. اچھا ذاکر جیسا ہوتا ہے, آپ لوگ تجربہ ہوگا, ویسے ہی لفافہ ہوتا ہے, چاہے چھوٹا والا اس سے بڑھیا پڑھ دے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ صاحب جو عشرہ ختم ہوا تو بڑے ذاکر تھے, موٹا لفافہ. اتنے بڑے ذاکر کے پاس اپنی کار نہیں تھی, شاگرد کے پاس کار ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا, اے گاڑی ہے تمہارے پاس؟ کہا جی ہاں ہے. کہا چلو ذرا آج پیسہ ملا, تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کے ہاں ظاہر کچھ ہوتا ہے, اندر اللہ والے ہوتے ہیں. آؤ پیسہ ملا, چلو مستی کر کے آتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا استاد آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی ہوگا, چلیے. تو وہ میں اپنا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا, وہ میرے بغل میں بیٹھ گئے. چلو کہاں؟ وہیں. جی سنا آپ نے؟ وہاں. کہ تم سے کہہ رہا ہوں نا آج پیسہ ملا, تھوڑا مستی کرتے ہیں, چلو. کہ ان کا روب ایسا تھا کہ باوجود اس کے کہ اس جگہ کی گندگی کو مجھ کو پتا تھا, میں نے گاڑی گیئر میں ڈال دی, بالکل جیسے مانتا قبضہ کر لیا میرے دماغ پر. چلے صاحب, وہاں جا کر روکو. روک لیا. اس لڑکی کو بلا کے لاؤ. اب تو ہو پاگل ہونے کی نوبت ہے نا. وہ لڑکی بیٹھی ہے وہاں سے, اس کو بلا کے لاؤ. کہنے لگے صاحب پتہ نہیں مجھ کو کیا ہو گیا, میں اتر گیا گاڑی سے. ہو گیا. میں نے کہا جناب بلا رہے ہیں. وہ پچھلا دروازہ کھولنے جا رہی تھی, اب اس کے آگے نہیں بولوں گا میں, سمجھ گیا. تو انہوں نے مرحوم نے کہا نہیں ادھر آؤ. وہ سامنے والی سیٹ کے پاس آئی, شیشہ اتارا. ابھی جو انجمن نے لفافہ دیا تھا اس آدمی نے نکالا. کہا بیٹا یہ پگڑی میری دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں. کالی ہے؟ کہا ہاں. کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ جی یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں. آج شہادت کی تاریخ تھی جناب فاطمہ کی. میں نے عشرہ پڑھا تھا, یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ جناب فاطمہ کا پیسہ ہے. میں نے اس پر ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے, ضرورت ہوگی مجھ سے پھر بات کر لینا, لیکن آج شہادت فاطمہ کا واسطہ یہ گناہ چھوڑ دو. اور یہ لفافہ انہوں نے پکڑا دیا. پتہ نہیں کس دل سے انہوں نے کہا تھا. اب آگے والا وہ خود بیان کرتے ہیں, اس نے بیان کیا کہ صاحب کچھ دنوں کے بعد یہ گئے جو ہے وہ نجف اشرف زیارت کے لیے. زری کے سامنے کھڑے ہو کے السلام علیکم یا امیر شروع ہی کیا تھا, تب تک دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے, سمجھ گئے کہ شاید کوئی کام ہے. تو کہتے ہیں بھائی مومنین کے کام زیادہ اہم ہے, زیارت پھر پڑھ لوں, پتہ نہیں کون سی ضرورت. جی بھیا فرمائیے. کہنے وہ باہر ایک عورت آپ کو بلا رہی ہے. پتہ نہیں کیا ضرورت. میں نے زری وہ زیارت رکھ دی, باہر آیا, دیکھا ایک لڑکی ہے, اس کی گود میں بچہ ہے. سلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. پہچانا آپ نے مجھ کو؟ کہا نا. کہ یاد ہے آپ کو ایک بار آپ وہاں آئے تھے, آپ نے لفافہ دیا تھا؟ ہاں ہاں ہاں. کہ میں وہی لڑکی ہوں. آپ کی زبان میں کیا اثر تھا, اسی رات میں نے توبہ کر لی, اور اللہ کا شکر ہے مجھ کو آپ کو فون کرنے کی نوبت نہیں آئی. قدرت کی طرف سے میرا رشتہ آ گیا. وہ جو بلانے گیا تھا وہ میرا شوہر تھا, یہ میرا بچہ ہے. ہم لوگ آئے تھے زیارت کے لیے, لیکن جیسے ہی میری نظر آپ پر پڑی, میں نے کہا مولا جس آدمی نے آپ کے در تک پہنچایا, میں پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گی, پھر آپ کی زیارت کروں گی. صلوات در محمد. اور فرما رہے تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اب آپ شیعہ کا نظریہ سب کا ایک ہے, گھما پھرا کر کے مختلف الفاظ میں, کہ کوثر سے مراد بولیے کثرت نسل. اب آئیے برادران اہل سنت میں اوف الا ماشاء اللہ اقوال ہے, جتنا دل چاہے. لیکن پھر یہیں سے بات گھومی تھی, بقراتی کرنا ہو تو موٹے موٹے نام لے لوں جس کو کبھی سنا نہیں ہے. ایک نام ایسا ہے جس کو میرے خیال میں 90% لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے ان کو. فخر الدین بول گئے نا رازی. ان کی تفسیر ہے الکبیر. کیا نام ہے؟ تفسیر الکبیر. تفسیر الکبیر چاہے 30ویں پارے کیا ہے تو لاسٹ جلد 32 جلدوں میں ہے, 16 ویلوم میں 32 جلدیں ہیں. میرے پاس جو ہے وہ جو چاپ ہے اس کے 32ویں جلد کے 24ویں پیج سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب آگے کہاں کس پیج سے نقل کر رہا ہوں وہ بھول چکا ہوں,
صلوات بر محمد فخر الدین رازی نے 10 یا 11 صحیح یاد نہیں ہے اقوال نقل کیے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے. 2-3 نقل کرتا ہوں اور پھر مین پر آ جاتا ہوں جو ہمارا عنوان ہے. کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء، کوثر سے مراد اولاد. صلوات در یہ 4 میں سناتا ہوں. خوب نمبر 1 کوثر سے مراد نہر. ایک بات اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اوریجنل معنی ہیں وہ فوت نہیں ہوں گے، جو بھی مراد ہو وہ کہیں نہ کہیں رہیں گے. اوریجنل معنی کیا ہے کوثر کے؟ کثرت، بس کثرت، زیادتی. کوثر سے مراد نہر. صاحب نہر کوثر کیوں صاحب؟ کوثر سے اس میں کثرت کہاں ہے؟ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اول و آخر کی ساری پبلک نہر کوثر پر جمع ہوگی، کثرت ہوگی پبلک کی، اس لیے اس نہر کو کوثر کہتے ہیں. ایک پھر روایتیں بھی نقل کی انہوں نے. 2 کوثر سے مراد حوض. حوض کیوں؟ اس کے لیے انہوں نے کہا صاحب روایت ہے کہ جب جبریل پیغمبر معراج پر گئے تو جبریل نے ہر طرف کی سیر کرائی تو ایک حوض کے پاس لے آئے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور جو ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار. پیغمبر نے اس میں ہاتھ ڈالا، کہا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. کہا ایک مراد اس سے حوض، روایت موجود ہے کہ یہاں کثرت کہاں سے آئی؟ تو فخر الدین رازی ہلکے پھلکے تو نہیں ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ اعتراض ہوگا. تو انہوں نے کہا اس لیے اس حوض کو حوض کوثر کہتے ہیں کہ جنت میں جتنی نہریں جدھر نکلی ہیں سب اسی حوض سے نکلی ہیں. تو چونکہ کثرت سے نہریں نکلی ہیں اس لیے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. اب چوتھے نمبر پہ علماء کہا، میں اس کو پلٹ دیتا ہوں تاکہ آگے گفتگو ہو. نمبر 3 کوثر سے مراد علماء. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ کوثر سے مراد علماء؟ تو کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے یا بعض نبیوں سے افضل ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جو پیغمبر کے بعد سے کیسے کیسے جو ہے وہ اسلام میں علماء پیدا ہوئے، کثرت ان کی ہے. یہ 3 ہو گئے. اب آئیے چوتھے پر، وقیل. صلوات بر محمد. اور ایک آپ کو ایک نکتہ اور عربی بتا دیں، قیلہ اور قالا میں کیا فرق ہے؟ قالا کا مطلب انہوں نے کہا، کنفرم ہے. قیلہ کا مطلب کہا گیا. کس نے کہا؟ نمبر 1 نہیں معلوم. نمبر 2 قیلہ کا استعمال جنرلی علمی بحثوں میں وہاں ہوتا ہے جہاں قول کو ہلکا بیان کیا جانا چاہیے. تو اب قیلہ کا مطلب سمجھے؟ 3 ہو تو اپنی جگہ ہے. قیلہ لہجے سمجھ لیجیے کیا مطلب ہوا. صلوات بر محمد. قیل اولادہ. ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد بولیے اولاد ہے. تو سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جب آپ نے نہر کہا تو دلیل پیش کی، جب آپ نے حوض کہا تو حدیث پیش کی، جب آپ نے بولیے علماء کہا تو وہاں بھی حدیث پیش کی، پھر جب آپ کوثر کر رہے ہیں تو کہاں سے کوثر کہہ دیا آپ نے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. قیل اولادہ. ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد
اولاد ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر کی نسل آج بھی آپ اگر دیکھیں، صلوات پڑھیے محمد وعلہ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ فخر الدین رازی کا جملہ ہے کہ فانظر، ہمیں ذرا غور تو دیکھو، غور تو کرو، کم قتل من اہل بیت، کتنا زیادہ مارا گیا اولاد رسول کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات آج اولاد رسول سے چھلک رہی ہے. یہ شیعہ کا جملہ نہیں ہے. کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اولاد رسول کو، اس کے باوجود ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے. اس کے بعد کا جملہ سنیے، وَلَمْ يَبْقَى مِن بَنِي أُمَيَّةَ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ، اور آج بنی امیہ کا ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر کے بتا سکیں کہ یہ بنی امیہ کی نسل کیا ہے. صلوات بر محمد. یہ کسی شیعہ کا فقرہ نہیں ہے. یہ یہاں تک آ گیا. ایک نقطہ انہی کا اور ہے، فخر الدین رازی ہی کا ہے، کسی شیعہ کا نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے، عطا جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اور ایک ہے عطا بلا عوض. مثلا انہوں نے لا کے ہم کو ایک رومال دیا، ہم نے خیریت کس خوشی میں کہا ہمارے دادا کو ایک فاتحہ پڑھ دیجئے، تو انہوں نے رومال کا عوض لیا کہ نہیں لیا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ کہ لے کے آئے رومال، خیریت تو بھائی کس خوشی میں، ارے آپ مولا کے ذاکر رکھیے، عوض نہیں لیا. تو دو طرح کی عطا ہو گئی نا، ایک عطا بالعوض اور ایک عطا بلا عوض. ایک دن صاحب کسی بات پہ ناراض ہو گئے، کھڑے ہوئے کہ لے مولانا میرا رومال واپس لائیے. سوال، ان کو اپنی عطا واپس لینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کے نظریہ بیان کریں گے نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی بات ان کے نقطہ. صلوات بر محمد. اس پر پوری بحث کی انہوں نے. کہنے لگے اب آیا یہ ہم سے رومال اپنا واپس لے سکتے ہیں عطا یا نہیں لے سکتے؟ ان کے چار ہیں کہ یہ تو طے ہوا نا کہ کوثر سے مراد اولاد. اب سوال اس بات کا ہے کہ اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، تو یہ جو اللہ نے عطا کیا اس کا عوض لیا کہ نہیں لیا؟ اگر اللہ نے، یہ فخر الدین رازی کی بات کر رہا ہوں، اگر اللہ نے عوض نہیں لیا تو جب چاہے خدا دنیا سے سادات کو ختم کر سکتا ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر عوض لے لیا تو اب اللہ بھی واپس اپنی عطا نہیں لے سکتا. کہ یہ کیسے طے ہو کہ اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے کوثر دیا، آپ قربانی کیجئے، نماز پڑھیے. اب فخر الدین رازی کہتے ہیں جب خدا نے عوض لے لیا تو اب قیامت آ جائے گی، اولاد رسول ختم نہیں. تو یہ تو ہو گئی اہل سنت کی بات. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیعوں کے ہاں جائیے گا نا،
تو ان کے یہاں سب کے یہاں گھما پھرا کر کے ایک بات ہے، کثرت اولاد. ادھر ابھی موجود ہے، زندہ لوگوں میں ہے. پہلے وہ ان کا بڑا پروگرام آتا تھا، اس پر کوثر کر کے ایک چینل تھا، اس پر آتے تھے، عراقی ہیں کمال حیدری کر کے، تو ان کو بھی میں سنتا ہوں. انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. کہنے لگے کہ بھائی کتنی دیر ہو گئی مجلس ہوئے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کئے بجے بیٹھے تھے؟ 9:20 پر؟ یا نہیں، میں یار وہ ٹائم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ دوسری بات ہے. یہی ہوتا ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں، سامعین کچھ سمجھتے ہیں. 42 منٹ سے بلا وجہ پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہو. اتنی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے 40 منٹ لگا دیا کہ مراد اولاد ہے، مراد اولاد ہے. ہمیں پہلی آیت آخری آیت ملاؤ، پاگل آدمی بھی سمجھ جائے گا کیا ہے. پہلی آیت کیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت دی. کاہے کی کثرت؟ کہا آخری پڑھو، ان شانیہ کا ہوا الابتر، اور آپ کا دشمن بے اولادہ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کا دشمن بے اولادہ، آپ کو دی کثرت. کثرت سے کیا مراد ہے؟ یہ بلا وجہ 40 منٹ برباد کر رہے ہوتے. صلوات بر محمد وآل. میں جا رہا تھا دھیرے دھیرے مصائب پر، آپ کے ذوق کو دیکھ کے کتاب اٹھا لی میں نے. ایک فضیلت آج سنیے، ایک کل سناتا ہوں. صدیقہ طاہرہ کی عظمت کیا ہے، شخصیت کیا ہے، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم ان کی ذات کو سمجھ سکیں. ایک روایت ہے، دیکھیے رسول اللہ کی وفات کا اثر آپ بتا سکتے ہیں صحابہ کرام پر کتنا تھا رضوان اللہ علیہ. ایک سے ایک صحابہ تھے، عاشق رسول، پیغمبر پر جان دینے والے، ہے نا. ایک صحابی تھے جو سرکاری طور پر پیغمبر کی طرف سے مؤذن تھے. کیا نام تھا ان کا؟ بلال. اتنا صدمہ ہوا، پہلے تو انہوں نے طے کیا کسی کہنے پہ اذان نہیں دوں گا، اور اسی پہ نہیں، مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے. سنا نہیں سنا؟ یہ پیغمبر کی وفات کا من جملہ اس میں کہ جن پر اور شدید اثر ہوا ہے وہ ہے جناب سلمان فارسی. یہ روایت ان کے بیٹے نے نقل کی ہے. ان کے بیٹے کا نام معلوم ہے سلمان کے؟ عبداللہ. ان عبداللہ ابن سلمان الفارسی ان ابی ہے، کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے بیان کیا کہ خرجت من منزلی یومن بعد وفات رسول اللہ ب10 ایام، پیغمبر کی وفات کے 10 دن کے بعد میں نکلا ہوں گھر سے. یعنی اتنا ٹینشن ہوا رسول اللہ کی جدائی کا کہ 10 دن تک سلمان بولیے نکلے نہیں گھر سے. ب10 فلقینی علی ابن ابی طالب ابن عم رسول اللہ فقال لی یا سلمان جفوتنا بعد رسول اللہ. راستے میں اتفاق سے مولا سے ملاقات ہو گئی. مولا نے کہا سلمان پیغمبر کے بعد تم نے بھی جفا کی ہمارے اوپر. فقلت حبیبی ابا الحسن مثلکم لا یشفا. ارے مولا آپ پر کون جفا کر سکتا ہے، غیر ان حزنی علی رسول اللہ طال. معاملہ صرف یہ ہے کہ پیغمبر کی جدائی کا صدمہ بہت تھا، اس لیے میں گھر ہی سے نہیں نکلا. تو آپ سے کیسے ملاقات ہوتی، ورنہ خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی جفا کر سکتا ہے. فقلت حبیبی ابا الحسن مثلکم لا یجفا، آپ پر کون جفا کر سکتا، غیر ان حزنی علی رسول اللہ طال، پیغمبر کا ملال بہت تھا ہم کو. فهو الذی منعنی من زیارتکم، اس صدمے سے میں گھر میں بیٹھا رہا.
فقال یا سلمان ائت منزل فاطمہ بنت رسول اللہ فإنها إلیک مشتاقہ ترید ان تتحفک بتحفۃ قد ادفعت بها من الجنہ. سلمان دوڑ جاؤ، فاطمہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، ان کے پاس جنت سے گفٹ آیا ہے، وہ گفٹ وہ تم کو دینا چاہتی ہیں. صلوات رسول سلمان کہنے لگے کیا؟ قلت لعلی قد ادفعت فاطمہ بشیء من الجنہ بعد وفات رسول اللہ. کیا مطلب مولا؟ یعنی رسول اللہ کے بعد بھی جنت سے آتا ہے کچھ؟ اصل یہاں سنانا ہے نا، جنت سے اب بھی سلسلہ آنے جانے کا چل رہا ہے بعد وفات رسول اللہ. قال نعم، ہاں بھیا بالامس، یہ بھی کل کا کیس ہے یہ. قال سلمان الفارسی، اب آپ بتائیے یہ سن کے نجف بتاؤ کیسے بھاگو گے، ہے نا. فہرولت الی منزل، فہرولا کہتے ہیں دوڑنا. دوڑتا ہوا صاحب میں جناب فاطمہ کے گھر پہنچا. فاذا ہی جالست وعلیہا قطعۃ عباء اذا، تو اب دیکھا کہ بیوی چادر میں لپٹی بیٹھی ہوئی ہیں. میں حاضر ہوا تو وہی جملہ جو مولا نے کہا تھا، جفا کی تم غائب. تو بی بی نے بھی کہا ہم سے کہ کیا سلمان تم نے بھی چھوڑ دیا؟ نہیں بی بی یہ بات نہیں. اچھا خیر بیٹھو. بی بی نے بٹھوایا، فرماتی انی کنت جالست بالامس فی ھذا المجلس، اے سلمان کل میں یہیں بیٹھی تھی. وباب الدار مغلق، دروازہ لکھنؤ کی زبان میں کہیے کیا؟ دروازہ بند تھا. وَأَنَا أَتَفَكَّرُ فِي انقطاع الوحی عنی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب تو بابا چلے گئے، اب تو وحی وغیرہ آنا نہیں ہے، ملائکہ تو اب آئیں گے نہیں. فَإِذَا انْفَتَحَ الْبَابُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْتَحَهُ أَحَدٌ، بغیر کھولے دروازہ کھل گیا. فَدَخَلَ عَلَيَّ ثَلَاثُ جَوَارٍ، 3 عورتیں. لم یر الراؤون بحسنہن ولا کہیئتہن، آج تک اتنی خوبصورت عورت دیکھنے والوں نے دیکھی نہیں سلمان. ولا ازکن فلما رأیتہن قمت الیہن، اب تم سے کیا پردہ، میں نے دیکھا میں کھڑی ہو گئی بھائی، اتنی خوبصورت عورتیں وہ تھی. پھر میں نے کہا بے ابی انتن من اہل مکہ ام من اہل المدینہ، کہاں کی ہیں آپ لوگ، مکے کی ہیں یا؟ فقلنا یا بنت محمد لسنا من اہل مکہ ولا من اہل المدینہ ولا من اہل الارض، نہ ہم مکے کے ہیں نہ مدینے کے نہ زمین کی. غیر اننا جوار من الحور العین، ہم لوگ حوریں ہیں. من دار ارسلنا رب العزت الیکی، اللہ نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا ہے. یا بنت محمد انا الیک مشتاقات، ہم لوگوں کو بڑا شوق تھا آپ کی زیارت کا، ہے نا. تو مطلب یہ کہ پھر اللہ نے ہماری سن لی، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. فقلت للتی اظن انہا اکبر سنا، تو اب اس میں سب کی ایج برابر نہیں تھی، تو ایک اس میں کچھ زیادہ جو سینئر لگ رہی تھی، اس سے میں نے پوچھا مسم کی، کیا نام ہے؟ قالت اسمی مقدودہ، اس نے کہا میرا نام بولیے مقدودہ ہے. قلت ولما سمیت مقدودہ، کیوں مقدودہ نام کیوں رکھا گیا؟ قالت خلقت للمقداد ابن الاسود الکندی صاحب رسول اللہ، پیغمبر کے صحابی، آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے اللہ نے مجھ کو خلق کیا ہے. فقلت للثانی مسمکی، دوسری والی سے پوچھا میں نے تمہارا کیا نام ہے؟ قالت ذرہ، اب تو سمجھ گئے نہیں کس کی بیوی ہے. قلت ولما سمیت ذرہ، ہم نے پوچھا تمہارا نام ذرہ کیوں ہے؟ وانت فی عینی نبیلہ، جانے دی ترجمہ نہیں کر. قالت خلقت لابی ذر الغفاری صاحب رسول اللہ، مجھ کو اللہ نے جناب ابو ذر کے لیے خلق. فقلت للثالث، میں نے تیسری سے پوچھا مسم کی، تمہارا کیا نام ہے؟ قالت سلمہ، اب جن کی بیویوں کا نام سلمہ ہے وہ خوش ہو جائیں. صلوات بر محمد ہے نہیں ہے. قلت ولما سمیت سلمہ، تمہارا نام سلمہ کیوں؟ قالت انا لسلمان الفارسی مولا ابیک، ہم کو اللہ نے خیر جلدی سے. قالت فاطمہ ثم اخرجن لی رطبا ازرق، پھر ان سبوں نے کھجور نکالی، اور ایسی کھجور آج تک دیکھی نہیں تھی،
ابیض من الثلج، برف سے زیادہ سفید. کھجور جتنی بھی قسموں کی آج تک دیکھی ہوگی آپ نے، ہلکا گاڑھا، کچھ کم کچھ زیادہ، کلر ایک ہی ہے. سفید آج تک سنا آپ نے؟ یہاں فرماتی ابیض من الثلج، برف سے زیادہ سفید. ازکا ریحا من المسک الازفر، مشک سے زیادہ خوشبودار. فقالت لی، بی بی نے مجھ کو عطا کیا، فرمایا یا سلمان افطر علیہ عشیتک، جاؤ آج اس سے افطار کرنا. فاذا کان غدا، کل گٹھلیاں لیا نا، یا فرمایا بیج لیا نا. قال سلمان فاخذت الرطب فما مررت بالجمع من اصحاب رسول اللہ الا قالوا یا سلمان اما. اچھا بتائیے، آدمی جو ہے جھولے میں رکھ لے گا، جیب میں رکھ لے گا، بیگ میں رکھ لے گا. کھجور چھپا سکتے ہیں نا، خوشبو تو چھپا نہیں سکتے. تو اب جہاں سے گزر رہے ہیں، اور میں سلمان بھائی، دیکھیے آ گیا. میں پھر اپنے گاؤں والے اندر کیا کریں، آدمی جو لائن ہے اس پہ جائے گا، چاہیے تب لوگ سنبھالے. اور میں سلمان بھائی، ہاں کیا لیا ہو، میں مشک ہے کیا. اب کیا بتائیں وہ تو، اب جو بھی ہو کسی صورت سے ٹال وال کے کہاں گیا. یا سلمان معک مسک، ہمیں سلمان تمہارے پاس مشک ہے کیا. قلت نعم، ہاں ہاں، جیسے ہم لوگ نے ہاں ہاں ہاں، ٹالو بات آگے بڑھے. فلما کان وقت الافطار، جب افطار کا وقت آیا، افطرت علیہ، میں نے افطار کیا. ہے ہی نہیں. کیا کہا تھا بی بی نے؟ گٹھلیاں لے آنا، یہاں تو گٹھلی نہیں ہے. فلم اجد لہو عجما ولا نوا، نہ بیج نہ گٹھلی، کچھ نہیں. فمضیت الی بنت رسول اللہ فی الیوم الثانی، دوسرے دن پھر آیا میں شہزادی کے یہاں. فقلت لها انی افطرت، میں نے کل افطار کی جو آپ نے تحفہ عنایت فرمایا تھا. فما وجدت له عجما ولا نوا، نہ گٹھلی تھی اس کے اندر نہ بیج تھی، تو میں لاتا کہاں سے. قال یا سلمان ولن یکون له عجم ولا نوا، سلمان اس میں نہ گٹھلی تھی نہ بیج تھا، کوئی دنیا کی کھجور تھوڑی تھی. اب کیسے بنی ہے، صلوات پڑھیے، سن لیے. انما هو نخل غرسہ اللہ فی دار السلام، یہ وہ کھجور کے درخت ہیں جو اللہ نے وہاں لگا رکھا ہے. وجہ لگانے کی، بکلام علمنیہ ابی محمد کنت اقولہ غدوۃ وعشیہ، ایک دعا کی بنیاد پر جس کو بابا نے مجھے بتایا، میں صبح شام پڑھتی ہوں. میں پڑھتی ہوں یہاں، وہاں لگتا ہے درخت. صلوات بر محمد. قال سلمان، سلمان کہتے ہیں قلت علمنی الکلام یا سیدتی، بی بی ہم کو بھی سکھا دیجئے، ہوتا ہے جیسے ہم کو بھی بتا دیجئے. فقالت ان سرک ان لا یمسک اذى الحمى ما عشت فی دار الدنیا فواظب علیہ. سلمان اگر چاہتے ہو جب تک زندہ ہو بخار تم کو نہ پکڑے، اس کو پڑھتے رہو. اب سمجھے کہ اب بھی وضاحت کروں. ہائے سب کے گھر میں رکھی ہے کتاب، ہے شادی ہو گئی نہیں ہوئی؟ ہاں جہیز میں ہے، ملی ہے یہ کتاب، گھر میں ہے آپ کے بھی. وہ کیا؟ ثم قال سلمان علمتنی هذا الحرز، بی بی نے مجھ کو یہ سکھایا. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور. اب سمجھئے وظائف الابرار میں ہے دعائے صلوات بر محمد و آل. قال سلمان فتعلمتهن فوالله لقد علمتهن اکثر من الف نفس من اہل المدینہ و مکہ. کم سے کم میں نے مکہ مدینہ ملا کے 1000 لوگوں کو وہ دعا یاد کرائی اور سب ٹھیک ہوئے. صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ ایسے ایک ایک جو ہے وہ آپ کو روایتیں سناتے جائیں گے. بقیہ تو رٹی رٹائی مجلس تو ہوتی رہتی ہے، ہم بھی پڑھ لیں گے. کیا؟ نہیں وہ ان کی بات جو کوثر ٹی وی پر آتے تھے، وہ جن کا میں نے وہ قول نقل کیا. صلوات بر محمد.
تو اب آپ عقل سے یہ سوچئے کہ جس فاطمہ کا اتنا مرتبہ ہے، جس ایک دن سنا نہیں اسرار الشہادہ میں یہ روایت ہے، بی بی نے کہا کہ بابا میری شادی علی کے ساتھ ہوگی، ہاں مہر جو چاہو مانگ لو، مال نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، پھر کل کو حق مل جائے آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکو۔ روایت کہتی ادھر بی بی کی زبان سے فقرہ نکلا، ادھر جبرائیل امین قبالہ لے کے نازل ہوئے، یا رسول اللہ خدا ضمانت گارنٹی دیتا ہے کہ کل کو فاطمہ کو حق ہوگا جس کی چاہیں شفاعت کرے۔ اس طرح کی روایتیں پڑھنے کے بعد آدمی واقعاً سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے یہ سب پاگل تھے، دیوانے تھے، کریک تھے، چند دن کی دنیا کے لیے جو ہے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ جس فاطمہ کو ذریعہ اور وسیلہ بنا سکتا تھا انسان اپنی بخشش کے لیے، اس کے دروازے پر آگ، بولیے اس کے دروازے پر لکڑی۔ 5 دن سے 6 دن سے آپ مصائب سن رہے ہیں، میں تھوڑا سا پیچھے کم روئیے گا تب بھی چلے گا، مگر اس کو سن لیجئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پہلے میں مگر نہیں کل انشاءاللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آگ لے کے لکڑی لے کے لوگ آئے، دق الباب کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی دروازے کے پاس اتفاق سے تھیں یا آ گئی، بہرحال بی بی آئی۔ کیا ہے؟ علی کو نکالو، علی کو بھیجو۔ علی نہیں جائیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو کتابوں میں لفظ لکھا ہوا ہے نا وہ ایک ہے تھے وَإِن۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جواب کیا دیا اس شخص نے؟ وَإِن، ہوا کرے۔ اور بات صرف یہی نہیں کہا ہوا کریں، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو تاریخ کہتی ایک شخص آگے بڑھا، کتابوں میں نام موجود ہے۔ ایک مظلومیت سب سے بڑی جناب فاطمہ کی یہ بھی ہے کہ امام حسین کے آپ مصائب پڑھیں گے تو آپ قاتلوں کا نام لے سکتے ہیں، یزید کا لے سکتے ہیں، شمر کا لے سکتے ہیں، خوبی کا لے۔ ایک مظلومی بی بی کی یہ بھی ہے۔ بہرحال ایک شخص آگے بڑھا اور پوری طاقت سے جن پیروں سے دروازے پہ دھکا مارا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، لیکن ایک بہت عظیم شخصیت ہیں مرحوم آصد کمپانی رحمت اللہ علیہ، ان کا مرثیہ ہے شہزادی پر۔ اس مرثیے کا ایک شعر ہے، اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے یہ شعر نہیں کہیں گے۔ جانتے ہیں مرحوم کمپانی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں تم کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے؟ اس سینے سے پوچھو جس سینے میں یہ کیل ڈر آئی ہے۔ تو اس شعر سے ایسا لگتا ہے جیسے دروازے میں یا شاید جوڑنے کے لیے کوئی کیل تھی۔ جب دروازہ آن کے سامنے لگا ہے وہ کیل بی بی کے سینے میں دار آئی ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں، یہ ہے نا، اپنا غم بھول گئیں۔ آن کے جو میں سمجھ پایا ہوں روایات سے، شاید یہ رہا ہو انداز، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو،
مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ اب مت پڑھو، دو طرح کی روایتیں، دو روایتیں ہیں، وہ دونوں سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ۔ روایت کہتی ہے کہ بی بی امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہوئی نا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، یہ کوڑا لے کے آگے بڑھا اور بی بی کے بازو پر اتنی زور سے وہ کوڑا مارا ہے کہ وہ کوڑا لپٹ گیا۔ روایتوں میں ہے جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں، ویسے ہی بی بی کے بازو پر کالا نشان پڑ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے پھوڑا بن گیا جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اور ایک منٹ اگر آپ سن لیجئے تو سناتا ہوں میں۔ یہ قنفذ جس نے کوڑا مارا ہے نا، بعد میں دوسرے دور حکومت میں یہ کہیں کا گورنر بن گیا۔ دوسرے دور حکومت میں جتنے گورنر تھے ان کی آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی، سینٹرل گورنمنٹ خلافت ضبط کر رہی تھی، لیکن یہ جو گورنر تھا، کیا نام اس کا، قنفذ، اس کو نہیں ٹچ کیا گیا۔ امیر علیہ السلام کے صحابی ہیں سلیم ابن قیس ہلالی، وہ آئے ایک دن مولا کے پاس، کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ کہا کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی جو انہوں نے گورنر رہتے بنائی ہے ضبط کی جا رہی ہے، مگر قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا۔ مولا رونے لگے۔ سمجھ گئے آپ نا؟ سلیم نے کہا کہ مولا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں پتہ یہ چھوٹ قنفذ کو کیوں دی گئی ہے؟ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ اس کوڑے کا شکریہ ادا ہوا ہے۔ اب سمجھے آپ؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت تو یہ، دوسری روایت اور آپ کی زحمت ختم۔ آئیں امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی، پڑھنے کے لائق، خدا کی قسم پڑھنے کے لائق نہیں ہے، خدا کی قسم، لیکن چونکہ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ بات پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ آئی سامنے کھڑی ہو گئی کہ اتنے میں ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی عشاء، فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ مر گیا۔ اتنے میں مولا چیخے اے فزہ ادرکی مولا تکی، ارے اپنی بیوی کی